السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی و رفیقان محترم، 20ویں صدی میں جن بزرگوں نے اور جن شخصیات نے سرزمین ہندوستان میں دین و مذہب، سنت اور سنیت کی خدمت کے لیے نمایاں طور پر کام انجام دیے ہیں، ان شخصیات میں حضور مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن عباسی قادری ہاشمی علیہ رحمت الرضوان کی ذات گرامی نمایاں نظر آتی۔ آپ اڑیسہ کی سرزمین دھام نگر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے دھام نگر ہی میں حاصل کی۔ بعد کی تعلیم کے لیے آپ الہ آباد تشریف فرما ہوئے، جہاں شیخ طریقت علامہ عبدالکافی الہ آبادی علیہ رحمت الرضوان سے مدرسہ سبحانیہ میں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی، اور شیخ طریقت علامہ عبدالکافی الہ آبادی علیہ رحمت سے ہی شرف بیعت آپ نے حاصل فرمایا۔ پھر مزید تعلیم کے لیے صدر الافاضل حضور سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں جامع نعیمیہ تشریف فرما ہوئے، جہاں آپ نے علم کی تکمیل فرمائی اور ان سے حدیث اور تفسیر کی خصوصی تعلیم آپ نے لی۔ پھر بعد میں جامعہ عثمانیہ معینیہ آپ تشریف لے گئے اجمیر مقدس، جہاں آپ نے حضور صدر الشریعہ حضرت مولانا امجد علی گھوسوی علیہ رحمت الرضوان سے آپ نے تعلیم اور ان سے اکتساب فیض حاصل فرمایا، اور ہر طرح کے علوم و فنون سے فراغت کے بعد آپ پہلے پہل جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں بحیثیت مدرس فائز ہوئے، جہاں آپ نے قریباً 2 سال درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ انہی دنوں آپ کو مدرسہ سبحانیہ کے تعلق سے خبر ملی کہ مدرسہ سبحانیہ کے محتمم اور بانی حضرت مولانا عبدالکافی الہ آبادی علیہ رحمت الرضوان کے انتقال کی خبر ملی، اور مدرسہ میں بحرانی حالات پیدا ہونے کی خبر ملی، جس سے آپ بے چین ہو گئے شیخ طریقت کی نسبت کے سبب بھی، اور وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، اس وجہ سے بھی لہٰذا آپ نے جامعہ نعیمیہ کو چھوڑ کر آپ الہ آباد تشریف لائے اور جامع مدرسہ سبحانیہ سے منسلک ہو گئے، اور تمام تر ذمہ داریاں آپ نے اپنے کاندھے پر لے لی، اور پھر وہیں رہ کر علم کی اشاعت کے لیے آپ سرگرم عمل ہوئے۔ پھر الہ آباد کے قیام کے زمانے ہی جامعہ حبیبیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی درمیان جن لوگوں نے آپ سے اکتساب فیض اور علم فرمایا، ان میں مفتی عبدالقدوس صاحب ہیں، علامہ مشتاق احمد نظامی ہیں، حضرت مفتی نظام الدین علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت علامہ شکر الرحمن صاحب قبلہ ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں حضور مجاہد ملت علیہ رحمت الرضوان سے جن لوگوں نے پڑھا، ان کی تعداد اگرچہ کم ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا وہ اپنی جگہ آفتاب و مہتاب بن کے چمکے۔ مفتی نظام الدین صاحب کو دنیا شمس العلماء کے نام سے پہچانتی ہے، مشتاق احمد نظامی صاحب قبلہ کو خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی کے نام سے پہچانتی ہے دنیا، اور مفتی عبدالقدوس صاحب کو مفتی اعظم اڑیسہ کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، اور علامہ شکر الرحمن کو ماہر ہشت لسان کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی بعض اور بھی افراد ہیں جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا، شرف تلمذ حاصل کیا، وہ سب بھی اپنی اپنی جگہ نمایاں حیثیت کے حامل ہیں اور بڑی شان کے مالک ہیں۔ بہرحال آپ نے علم کی ترویج و اشاعت میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے لیے جب میدان عمل میں قدم رکھا، اس وقت حالات نہایت ہی ناگفتہ بے تھے۔ مسلمان انتہائی بے کسی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے، اور شدھی تحریک اور طرح طرح کی تحریکوں نے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پہ شب خون مارنا شروع کر دیا تھا۔ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور مجاہد ملت علامہ شاہ محمد حبیب الرحمن علیہ رحمت الرضوان نے آل انڈیا تبلیغ و سیرت قائم کیا۔ غرض غایت یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں اس تحریک کے تحت دعوت اور تبلیغ کا کام انجام دیا جائے گا۔ جو اپنے ہیں ان کی اصلاح کا کام ہوگا، جو بے عمل ہیں، جو بد عمل ہیں، جو دین سے دور ہیں، انہیں اس تحریک کے ذریعے دین و مذہب کی دعوت دی جائے گی، دین کے قریب لایا جائے گا، اور جو بیگانے ہیں جنہیں اسلام کے تعلق سے بدگمانیاں ہیں، انہیں اس تحریک کے پلیٹ فارم سے
ان کے شکوک و شبہات کو دفع کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو آپ نے ملکگیر پیمانے پر دورے کیے، ملکگیر پیمانے پر تحریکیں چلائی، ملکگیر پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقسیم کے بعد پورے ملک میں مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بند طریقے سے فسادات بھی پھوٹ پڑے تھے، تو اس کے سدباب کے لیے بھی آپ نے تحریک خاکساران حق قائم فرمایا اور تحریک کے ذریعے فسادات پہ قابو پانا اور مسلمانوں کو آبرو مندانہ زندگی دلانے کے لیے کوششیں کرنا، یہ بہت بنیادی مقاصد تھے۔ تو حضور مجاہد ملت کی پوری زندگی دین اور مذہب اور سنت اور خلق خدا کی خدمت میں بسر ہوئی۔ آپ نے تعلیم کا کام بھی کیا، آپ نے دعوت کا کام بھی کیا، آپ نے تحریک کا بھی کام کیا اور مسلمانوں کو آبرومندانہ زندگی دلانے کے لیے بڑی کوششیں، بڑی کاوشیں فرمائی۔